بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فتح خیبر کے بارے میں۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنو نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری مئی 628 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں منتقل کر دیا تھا اور سامان خورد و نوش اور دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوا۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خوت پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں تقریباً 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں۔
جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں ان کو دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہوا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشے سے واپس آئے۔